والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إن أصابهم البغي هم ينتصرون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ آدمی کو جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے عمل کا بدلہ ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ انسان اگر کائنات میں غور و فکر کرے تو بہت سی نعمتیں ایسی ہے جس پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ اللہ تو لوگ کرتے ہیں، اور جو ہی پریشانیاں ختم ہو جاتی وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی شامل کر دیتے ہیں. علاوہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو انسان اللہ کی آیتوں سے متعلق کٹ حجتی کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اور رہا معاملہ دنیاوی زندگی میں، یہاں کے مال و اسباب کو دیکھ کر انسان اگر اپنا عقیدہ و نظریہ بدل دیتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر جہاں سے اس کا مطلب پورا ہوتا ہے وہاں کا راستہ اپناتا ہے، تو انہیں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ دنیا میں کچھ مال و اسباب تم جمع کر سکتے ہو، ظاہری عزت و شہرت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ دنیا کی ساری چیزیں چند روزہ ہیں. دنیا میں اگر کسی انسان نے کلفتوں اور مصیبتوں کو جھیل لیا اور اپنے آپ کو دین و ایمان پر قائم و دائم رکھا، شرکیات سے، کفریات سے، بدعیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر کاربند رہا، تو ایسے انسان کو جو آخرت میں جزا اور بدلہ دیا جائے گا وہ بہتر بھی ہوگا اور باقی رہنے والا بھی ہوگا. مگر اس کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے ہیں اور کچھ شرائط کو پورے کرنے ہیں. ان شرطوں میں سے یہ بات تھی کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان خالص ایمان والا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان صرف اللہ ہی پہ توکل و بھروسہ کرتا ہو. تیسری بات یہ تھی کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور بطور خاص فواحشات کے اڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو، اور اگر کسی کی کسی حرکت پر کسی کو غصہ آ جائے
تو غصہ کے وقت میں ان کے لیے معافی کا اعلان بھی کرتا ہو، پھر اللہ اس کے رسول کی جانب سے کوئی بات بتلائی جائے تو اس پر لبیک کہتا ہو، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب بھی نماز کی دعوت دی جائے تو اقامت صلاۃ کا پابند ہو، اور زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، تو اجتماعی معاملات کو باہم مشورہ سے طے کرتا ہو یا حل کرتا ہو، اور اللہ نے جو کچھ بھی انہیں عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہوں۔ یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، شرائط ہیں، ان چیزوں کے پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے آخرت کی سرخروہی اور کامیابی میسر ہوگی، جس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں بھی کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان خالص رکھتے ہیں اور جو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ جب انسان دریائی سفر کرتا ہے اور کشتی موج کے اندر پڑ جاتی ہے، بچنے بچانے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، اس وقت میں انسان خالص اللہ کو پکارتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اب کشتی کو پار لگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مکمل اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے نجات یابی کے بعد اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اپنا عقیدہ و نظریہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور خالص اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کم از کم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور پھر اس میں بھی بطور خاص والفواحش، کھلم کھلا جو برائیاں ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بہتر بدلہ دے گا، ان کی صفتوں میں سے یہ صفت بھی ہے کہ وہ لوگ کبیرہ گناہ سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بطور خاص جو برائی کھلم کھلا ہو۔ بہت ساری برائیاں ہوتی انسان چھپ کے کرتا ہے، لیکن کچھ برائیاں انسان علل اعلان کرتا ہے، جس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے اور شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانا اور مذاق اڑانا بھی ہوتا ہے، بے حیائی کے بے شمار کام ہوتے ہیں، عورت و مرد کا اختلاط ہوتا ہے، تنہائی نہیں بلکہ مجمع عام میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسی غلطیوں سے اجتناب کرنا جو اس انسان کی پہچان بتلائی گئی جو آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے۔ علاوہ دی کبھی کبھی کسی حرکت پر، کسی معاملہ میں کسی کو غصہ بھی آتا ہے، جائز غصہ کرنا اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ بسا اوقات رحمت للعالمین کی جانب سے اس طرح کے غصہ کا اظہار ہوا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو اس پر آپ زیادہ غصہ اور ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن کسی دینی مسئلے سے متعلق کسی نے بے تکی بات کہہ دی یا بے تکا کام کر دیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین غصہ ہوا کرتے تھے۔ اس میں وہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ آپ کا طریقہ تھا اور آپ کا فرمان ہے جو انسان کھڑا ہو اس کو غصہ ہے تو بیٹھ جانا چاہیے تاکہ غصے میں کمی آ جائے، لیکن آپ نے اتنی شدت سے غصے کا اظہار کیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور کہا ایُلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحیح چیزوں پر غصہ ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور خواہ مخواہ غصہ ہونا یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ دلایا تھے، غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ دینی مسائل میں اگر کسی نے غصہ دلایا ہے تو دینی معاملات کو حل کرنا ہوگا، وہاں غصہ پینے سے کام نہیں چلے گا۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو کسی نے تکلیف پہنچا دی، غصہ آپ ہو جاتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ اپنا ذاتی ہے۔ اب اگر کسی نے چوری کر دیا، معاف کر دیا؟ نہیں، اسلامی شریعت کے مطابق جہاں قانون و تعزیرات کا نفاذ ہوتا ہے وہاں حد کاٹنا ضروری ہے۔ قبیلہ مخزومی کا ایک خاتون نے چوری کیا، اس کا نام فاطمہ تھا، بڑے خاندان کی عورت تھی۔ کچھ لوگوں نے سفارش کرائی اور حضرت اسامہ بن زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا محبوب لڑکا تھا، یعنی غلام کا لڑکا تھا جس کو زید بن محمد بھی کہا جاتا تھا، حضرت زید جس کا نام قرآن میں، انہی کا لڑکا حضرت اسامہ۔ تو لوگوں نے کہا ان کو بہت مانتے ہیں، ان کے ذریعے سفارش کروا دیں۔ تو حضرت اسامہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں خاندان کی خاتون ہے، عزت کا مسئلہ ہے، اگر اس سلسلے میں کوئی نرمی برتی جاتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تب بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو دینی معاملہ میں اتنا سخت ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے سختی دکھائی اپنے گھر میں بڑی نرمی دکھاتے ہیں، نہیں، دین کی جہاں دھجیاں بکھیری جاتی ہو وہاں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، ٹیٹ اور کڑا ہونا ہوگا۔ چونچو کو مربع دین نہیں ہے کہ اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش، سب لے کے چلتے رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب یہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ دینی معاملات میں جس کی حد متعین ہے، جس کی سزا متعین ہے، اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جاتی اور اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور آخرت کا بہتر بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، کوئی حکم دیا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سنا اور انسنی کر دیا، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ تو اپنے رب کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کی بات کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حکم ملا، آواز ملی، فوراً حاضر۔ انسان تو دعویٰ بے شمار کرتا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں،
بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اللہ اس کے رسول کے سوا ہم کسی کو جانتے نہیں، ہمارا امام پیشوا اللہ اس کے رسول ہے، قرآن و حدیث ہے، اور فجر میں اذان ہوتی ہے ٹانے رہتا ہے کمبل اور آرام سے سو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت بھی ہے۔ دنیا کے کسی کام کے لیے آپ کو بلایا جائے، سردی ہو کہ گرمی ہو، برسات ہو، کوئی معاملہ ہو، فوراً چلے آتے، اور مؤذن رو رو کر چیخ چیخ کر گریہ و زاری کے ساتھ الہار اصرار کے ساتھ آپ کو بلاتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی کہتے کیا ہے؟ ہم تو اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے، وہ دو چار مسئلے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ لوگ کرتے ہیں، وہ دو چار باتیں ان کے ذہن میں رہتی ہے، یہی اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اعمال میں جتنے کوتا ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کی ایک صورت بتائی گئی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بات کئی بار آ چکی ہے، قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، صلو الصلاۃ، نماز پڑھو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یا تو قرآن میں کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یا قرآن میں کہا گیا اقاموا الصلاۃ یا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب نماز کی حفاظت ہوتی ہے تو نماز کے سارے ارکان و شرائط کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اس میں وقت کی پابندی بھی ہوتی ہے، جماعت کا اہتمام بھی ہوتا ہے، سنت کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور خشوع و خضوع بھی ہو۔ اسی طریقے سے جب اقامت صلاۃ کی بات آتی ہے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ منمانی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دن بھر کی نماز کو جمع کر دیا اور آفس سے آئے اور آرام سے رات میں پڑھیں گے 5 وقت کی نماز۔ اب دن و رات ناشتہ بھی، دوپہر کا کھانا بھی، شام کا ناشتہ بھی اور رات کا کھانا ایک ساتھ کھا لیجیے، 2 دن میں دنیا سے روانہ، سب ایک ساتھ کھائیے گا، 4 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں آپ۔ یہ مزاج کہاں سے بنا لیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہوگا پڑھ لیں گے نا، ہم تو اللہ کے باغی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے ہیں، ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کام کاج سے فارغ ہو جائیں نماز پڑھیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ نماز و جماعت بھی کام سے فرصت کا کام ہے، جبکہ یہ بات یاد رکھیے، خانہ کعبہ میں طواف جماعت کے وقت میں رک جاتا ہے، جو 24 گھنٹے میں کبھی نہیں رکتا، سوائے جماعت کے۔ طواف رک سکتا ہے، آپ کا چھوٹا موٹا کام نہیں رک سکتا ہے۔ اس میں اقامت صلاۃ شامل ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنی بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، جس میں سنت کی ادائیگی بھی ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا بھی، اس کا معنی ہے اقامت صلاۃ۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ علاوہ دی فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو ملی مسائل ہوتے ہیں وہ در حقیقت شورائی نظام کے تحت چلتا ہے، مشورے سے کام ہوتا ہے۔ جن سے مشورہ لیا جائے وہ مشورہ دینے کے لائق بھی ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ عمر دراز ہیں تبھی مشورہ دیں گے، آپ سرمایہ دار ہیں تبھی مشورہ دیں گے، آپ سماج میں بظاہر باوقار تبھی مشورہ دیں گے، نہیں، وہ مشورے کے لائق نہیں ہے اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ وہ دنیاوی معاملات میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، مانیے نہ مانیے الگ سی بات ہے، لیکن دینی امور میں مشورہ کے لیے آپ کے پاس ایسے مشیر کار ہونے چاہیے جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ بھی ہو، عدل و انصاف کے نظام پر قائم و دائم بھی ہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرتا ہو، کلیئر کٹ بات وہی کہتا ہو جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ بہت سے لوگ ہیں ہم اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بولنے کا مزاج دوسرا ہوگا، لیکن شریعت کے مطابق بولیے۔ آپ شریعت نے جہاں کہا بالکل ایسے بولی تو ویسے ہی بولیے، جہاں اگر لگائی بجھائی والا معاملہ نہیں ہے آپ کو وہاں لگائی بجھائی کرنا بھی نہیں۔ تو مشیر کار آپ کے ایسے ہو
جو دیندار بھی ہو، کتاب و سنت کا پاسدار بھی ہو، اور صحیح معنوں میں وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ اس لیے مجلس شرعی کے جو ممبران چنے جاتے ہیں، شرعی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے لوگوں کو چننا چاہیے جو واقعی دیندار ہو۔ آج مساجد کے متولیان، اس کے صدر سیکریٹری، اس کے خادم اور ممبران ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور لیکن مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، آئیں گے جمعہ میں اور خود لمبا لمبا بگاڑیں گے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ مسجد کے ممبر بن سکے۔ کیوں؟ مسجد کا کام وہی لوگ کر سکے گا جس کا رشتہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، اور ہفتہ میں رشتہ جوڑنے سے کام نہیں ہوتا۔ 5 وقتہ نظام مسجد کا رکھا گیا ہے کہ مسجد میں ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنائیے جو 5 وقتہ نماز میں حاضری دیتا ہو۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ملی مسائل ہیں جنہیں دینیات کی روشنی میں ان کی سیاسی مسائل کو حل بھی کرنا ہے، تو ایسے لوگ جو سیاسی بصیرت رکھتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ دینی شعور بھی رکھتا ہو، اور جو دینی شعور رکھتا ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہو، ورنہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین کو اور سیاست کو لے کے چلیں، اچھی بات ہے۔ دین الگ کر دیا اور سیاست الگ کر دیا، سوائے چنگیزی کا اور کچھ نہیں ہے، یعنی تباہی و بربادی کے راستہ دیکھنے دکھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کوئی امیر جسے بنایا گیا وہ امیر بھی قابل اعتبار ہو، لیکن امیر کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں از خود فیصلہ سنا دے، بلکہ مشیر کار سے کہا گیا مشورہ لیجیے آپ، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مشورہ دیا اور آپ کا مشورہ قبول نہیں ہوا تو ناک پہ چڑھا کے بھاگے۔ ہماری بات نہیں رکھی گئی، یہ منافقت ہے۔ عبداللہ ابن ابی کی بات نہیں مانی گئی، 300 آدمی کو لے کے الگ ہو گیا جنگ احد کے موقع پر۔ تو اگر آپ کی بات نہیں رکھی گئی، ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، یہ مشورہ دینے والا نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ کی بات ہے، جو کہہ دیا مان لو۔ نہیں، آپ نے مشورہ دیا، اچھی بات ہے۔ اگر آپ سے بہتر مشورہ کسی چھوٹے بچے کا آ جائے، آپ سے کسی کمتر انسان کا آ جائے، مشورہ ان کا صحیح ہے، تو آپ کو اس غریب آدمی کا مشورہ ماننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس بڑے آدمی کا مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو جو مجلس شرعی قائم ہوتی ہے، مجلس مشاورت ہوتی ہے، وہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور ان تمام کی چیزوں کو سن کر مشورے میں جو چیز پاس ہو جائے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کیا نبی، یہ جو صحابہ کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی جیسی شخصیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کا پابند بنایا ہے۔ ان صحابہ سے مشورہ لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے میں جو بات طے ہو جائے اللہ بھروسہ کے لیے اور کر گزریے۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو بتا دوں، جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہر 4 جانب سے لشکر مدینہ کے اینٹ سینٹ بجانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ایک طرف نہیں سب طرف سے ہجوم آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اب کریں کیا، ہمارے پاس تو افراد کم ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو بہت ساری باتیں آئیں، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ آیا کہ فارس میں ہمارے ایسا طریقہ ہے، اگر کسی قوم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے محلے میں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ کیا طریقہ ہوگا کہ جو راستہ محلے میں گھسنے کا ہے اس میں خندق اور گڈھا کھود دیتے، تو وہ اس میں آ ہی نہیں سکیں گے، سب طرف تو پہاڑی ہے، ایک طرف سے ان کا آنے کا راستہ ہے، ایسا کیجئے کہ وہاں گڈھا کھود دیجئے۔ تو صحابہ کے مشورہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کے کھودنے میں مشغول ہوئے،
10,000 کا لشکر جرار کفار مشرکین کی طرف سے مکہ کو مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ چکے تھے، لیکن صحابی رسول کے اس مشورے پر عمل کرنے کے نتیجے میں مخالفین دشمن اس طرف رہے اور صحابہ اس طرف رہے، تیر کا وار ہوتا رہا اور ڈھیلا پھینکنے اور پتھر پھینکنے والی بات ہوتی رہی۔ چونکہ صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اور اللہ نے تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دیے، جس کے نتیجے میں ان کی تنابیں اکھڑ گئی، جو خیمہ بنا کے رکھا تھا سب خیمہ اکھڑ گیا، اور ساتھ ساتھ اتنی زوردار بارش اور ہوا کے جھونکے چلے کہ آدمی ٹھٹر کے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت ان کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ 10,000 کی تعداد میں ہیں، بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر یہ کام نہیں کیا گیا ہوتا تو اندر گھس آتے، مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کیجئے، جب مشورے سے بات طے ہو جائے اس پر اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اپنا کام کر گزریے۔ ظاہر سی بات ہے ان سارے صحابہ میں صرف حضرت سلمان ہی تو مشورہ نہیں دیے ہوں گے، اور بہت سارے مشورے آئیں گے۔ صدیق اکبر کا بھی مشورہ ہو سکتا ہے، فاروق اعظم کا مشورہ ہو سکتا ہے، عثمان و علی کا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، عشرہ مبشرہ کا مشورہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے کسی کے مشورے قبول نہیں کیا، حضرت سلمان کے مشورے قبول کیا کہ اس میں حفاظت نظر آئی۔ تو اگر آپ کو کسی مجلس میں بلایا گیا، کہا میری بات رکھی نہیں آتی ہے، بھائی آپ کو تھوپنے کے لیے تھوڑے بلایا گیا، آپ کو مشورہ دینے کے لیے بلایا گیا۔ آپ کو مشورہ اگر بہتر ہوگا مانا جائے گا، آپ سے کوئی دشمنی نہیں کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر مشورہ آپ کا بہتر نہیں، اس سے بہتر مشورہ کسی کا گیا تو آپ کو شرح صدر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنے سے کمتر انسان کے مشورے کو بھی مان لینا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے ملی مسائل حل ہوتے ہیں آپس کے مشورے سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سورہ شورا مدنی نہیں مکی ہے، اور مکہ میں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی ریاست قائم کر لیں۔ مکی دور میں اگر کوئی انسان ہو تو کیا کرنا ہے؟ آج کے موجودہ دور میں انسان کہیں بھی ہے، آپ کے پاس کلم کلا کوئی ریاست نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین پہ آپ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے ذمہ داران حضرات بھی دیندار ہو، خیر خواہ ہو، ان کے آپس میں مشورے ہو اور ملی مسائل میں مشورہ کر کے ہی اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس مناسبت سے یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی رہتے ہو آپ اور وہاں بھی آپ کی کچھ تعداد ہیں، تو آپس کے مسئلے کو آپ باہم مشورے سے طے کر کے ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پٹائی لگ رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، نہیں، یہاں بھی اپنے حد تک ممکن حد تک یہ حد الامکان اپنے مسائل کو باہم مشورے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور سنو، مسائل ویسے حل نہیں ہوتے، کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنے کے لیے آپ کو نماز کی پابندی بھی کرنا پڑتی ہے، ملی مسائل کے حل کرنے کے لیے باہم مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ خرچ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس سے دریغ مت کیجیے، لمبا لمبا مشورہ دیتے بہت ضرور ہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آدمی کا ہاتھ اس کے گردن سے لٹک جاتا ہے، جیب اور پاکٹ تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ مغلولۃ الی عنقک، وہ گردن سے اپنے ہاتھ کو باندھ لیا، کھولتا ہی نہیں کہ پاکٹ اور جیب میں جائے اور وہاں سے کچھ خرچ کرے۔ تو کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دے رہے ہوتے ہیں اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، دینی مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی ظلم و زیادتی پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، وہ اس کی دفاع کرتے ہیں، اس کی روک تھام کرتے ہیں، یا اس کا اسی انداز سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔
اندازہ لگائیے، یہ کرسچینٹی نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک تماچا گال پہ لگا دیا ادھر بھی مار لیجئے، دوسرا گال بڑھا دیجئے، بولا نہیں، یہ ظلم کو سہنا ہے، اس ظلم سہنے کے نتیجے میں وہ ظالم اور شیر ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کے مقابلہ کیجئے، دفاع کیجئے، روک تھام کیجئے۔ جتنا زور سے تماچا اس نے مارا ہے اس سے زیادہ زور سے نہیں ماریے گا، لیکن اتنا ہی زور سے آپ کو مارنے کا حق دیا گیا۔ کسی نے اگر آپ کی آنکھ نوچ لی ہے اب اس کی آنکھ نکال سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اب اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، اس نے ایک ہی ہاتھ کاٹا ہے اب دو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس نے ایک انگلی کاٹی ہے اب دو انگلی نہیں کاٹ سکتے، کا بدلہ لے سکتے آپ۔ جتنا آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین اذا اصابہم البغی، جب ان کو زیادتی لگتی ہے، ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم ینتصرون، تو اس کا اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں۔ ایک تماشا لگایا، ایک ہی تماشا لگاؤ۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو برائی ہی اسی جیسا ہے۔ مطلب ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے، قتل کر دیا تو قتل کرنا اس کی سزا ہے، آزاد کو قتل کیا تو آزاد کو قتل کیا اس کی سزا ہے، بچہ قتل ہوا تو بچہ ہی قتل کیا جائے گا اس کی سزا ہے۔ ایسا نہیں کہ قبیلے کے کسی ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی اور اس پورا قبیلے اور پورے خاندان کے گھر کو جلا کے رکھ کر دیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہی ہے مگر اسی جیسی۔ مراد کسی نے زناکاری بدکاری کر لی ہم اس کی عورت سے جا کے بدکاری کر لیں گے، یہ نہیں ہے، اس کی سزا اسلام نے متعین کی ہے۔ یا مار پیٹ سے متعلق ہے، اب گھر جلا دیا یا تو اس سے پیسہ لیجیے گھر بنا دے، نہیں تو اس کے گھر جلایا جا سکتا ہے، مراد یہی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی آدمی اپنے اوپر بیتے ہوئے ظلم و ستم کو سہ لیتا ہے، عفا معاف کر دیتا ہے، واصلح صلح سلامتی کی بات کر لیتا، آپس میں اصلاح کر لیتا، سدھار لیتا ہے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک آدمی صبر کرتا ہے کب؟ جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہو، تب سب کچھ کر لیا اب کچھ نہیں، اب صبر ہی کرتے ہیں، تو صبر کیا کہاں؟ آپ بدلہ لے سکتے ہیں پھر بھی آپ نے معاف کر دیا ہے، یقیناً یہ اصل صبر ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے آپ کے لیے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اگر کسی نے گھوسا آپ کو مارا، آپ غصے میں آگے اس سے زیادہ زور سے گھوسا مار دیجیے گا، تو آپ کے پاس پیمانہ ناپنے کا تو نہیں ہے، تو اگر آپ نے زیادتی تھوڑی سی کر لی اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، تو کہا بہتر تم معاف کر دو، اور اسی یہ کہہ کے معاف کرو کہ ہم یہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معافی کا شیوا اپنانا ہماری اپنی شان ہے، ورنہ تم جیسے انسان سے ہم تو بدلہ لے ہی سکتے تھے۔ اب اگر کوئی انسان بدلہ لے نہیں سکنے کی پوزیشن میں اب صبر کرتا ہے، اس کے صبر کا اعتبار نہیں ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، یقیناً وہ انسان بڑا اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اب اگر کسی نے بدلہ لیا اس پر ظلم ہونے کے بعد، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کو مارا ہے آپ نے مار دیا، یہ الزام کی بات نہیں ہے، اب کچھ نقصان پہنچا دیا آپ نے کچھ نقصان پہنچا دیا، یہ بدلے کی وجہ سے ہے، تو اس پر آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کا ایک سامان توڑا،
اپنے پورا گھر اس کا خاکستر کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ آپ کو چھوٹی سی تکلیف پہنچائی گئی، آپ نے بڑی تکلیف اسے دے دیا، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تو کہا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق روئے زمین پر سرکشی کرتے ہیں۔ ہے کچھ لوگ خاندان میں مشورہ دینے والے ایسے لوگ ہیں، اس نے ایسا کیا، اس غریب انسان کی اتنی جرأت، اس نچلی ذات کی اتنی طاقت و قوت، وہ ایسا کر دے گا۔ اب حسد و بغض کی بھٹی میں انسان جلا، کچھ افراد کو تیار کیا، ایک کے بدلے کئی آدمی کی جان لے لیا، اور ایک مکان کے بدلے کتنے گھروں کو اس نے نظر آتش کر دیا۔ کہا اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو یہ الزام کی بات ہے، یہ پکڑ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت کر سکتا ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معاف کر دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب سے نوازتا ہے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہے، بدلہ لے لیا، اس کی گنجائش ہے، لیکن بدلہ سے زیادہ آپ نے اس پر کچھ زیادتی کر دی تو پھر آپ مجرم کہلائیں گے، ظالم کہلائیں گے، آپ سرکش کہلائیں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے سخت غصے کی حالت میں ہم اسے زیادہ نقصان پہنچا دیں تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے تاکہ آپ زیادتی کرنے سے بچ سکیں گے۔ لیکن یہ کام اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آدمی جب غصہ میں آتا ہے تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، کہتے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جہاں پاتا ہے وہیں ادھم مچا کے رکھ دیتا ہے۔ تو کہا اگر تم صبر کر لیتے ہو جبکہ تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، معاف کر دیتے ہو جبکہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، تو یہ بات کیا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ انبیاء و مرسلین اور صحابہ کے دور میں اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اچھے انسان کو، سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ سے نکال کے باہر کر دیا گیا۔ 8 سال کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، جنہوں نے آپ کے گردن پہ اوجھلی ڈالی تھی وہ وہاں موجود ہیں، جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا وہ وہاں موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے وہ وہاں موجود ہیں، جنہوں نے پتھر کا برکھا کر دیا تھا، پتھر کی بارش کر دی تھی، وہ وہاں موجود ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ بعض جذباتی صحابہ کی طرف سے یہ بات آئی الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹ مار کا دن ہے، خون ریزی کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس معافی کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوا کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اکثر و بیشتر لوگوں نے دین اسلام کو گلے سے لگایا اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ یہ عزم و ہمت کا کام ہے، سب نہیں کر سکتا۔ آپ کو موقع مل رہا ہے، ابھی تو تمہارا خون پی لیں گے ہم۔ آدمی دانت پیسنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو کوئی چیز ہے، آپ کے ساتھ میں یہ معاملات پیش آئے اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، خاص طور سے داعی کو اور دین سے جڑے ہوئے انسانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیسے حالات میں آپ نے کس طرح سے مسئلے کو حل کیا ہے اور کس طرح کے اعمال آپ نے پیش کیے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی انسان سنت رسول کو اور سیرت رسول کو سامنے رکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس آئینے میں ڈھال کر بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے اور عملی طور سے دوسروں کے سامنے دین و ایمان کی برتری کو ثابت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو
اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔